يضلله فلا هادي له. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیک لوگوں کی نسبت کے ساتھ اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے. اس وقت جو بات میں آپ حضرات کے سامنے کہنے کی کوشش کروں گا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے سے انتقام لینے کی تو سوچتا ہے، ہر بات میں بدلہ لینے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن انسان بحیثیت مسلمان ہونے کے معاف کرنے والا سبق نہ اس کو یاد ہے، نہ معاف کرنے والی بات پر مسلمان عمل کرتا ہے. حالانکہ قرآن بھی ہمیں یہی بتاتا ہے اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ انسان دوسرے انسان کو معاف کرے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، ان کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کچھ لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی، نعوذ باللہ. ان میں آپ کا ایک رشتہ دار بھانجا بھی تھا جو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے وہ بھی اس گناہ میں پھنس گیا. اس کے گھر کا جو خرچہ تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ دیا کرتے تھے. جب آپ کی بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگا تو باپ کو تکلیف تو ہوتی، اور بیٹی بھی تو عام بیٹی نہیں، وہ عائشہ صدیقہ ہو. تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اس کا خرچ نہیں دوں گا، خرچہ بھی میں دوں اور میری بیٹی پر تہمت لگے تو یہ بھی ان کا ساتھ دے. قسم کھا لی. قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی. اللہ فرماتے ہیں قرآن کی یہ آیات نازل ہوئیں قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم،
یہ صدیق اکبر رضی اللہ کو خطاب ہے. اس وقت مخاطب وہی تھے، قیامت تک کے آنے والے سب لوگوں کو خطاب ہے. کیا مطلب کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کون نہیں پسند کرتا کہ اللہ مجھے معاف کرے؟ اس میں صدیق اکبر رضی اللہ کو بتایا گیا کہ آپ اس کی غلطی کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ روئے بھی اور بار بار فرمایا، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے. اور جتنا خرچہ پہلے اس کو دیتے تھے خرچہ دگنا دینا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور کہا اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، اس لیے میں بھی اس کو معاف کرتا ہوں. یہ بات لوگوں میں غلط چل گئی ہے کہ جو گالی دے بدلے میں گالی دو، جو تھپڑ مارے بدلے میں تھپڑ مارو، جو ناجائز کیس کرے تو ناجائز کیس میں تم پھنسا دو. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ شیطانی حرکتیں ہیں. میں اس پر آج کافی واقعات جس کا بچوں چپ کرا رہا بھائی، بچوں چپ کرا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے میں اس طرح کے کافی واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو کیسے معاف کیا. ایک آدمی جس نے اتنی زیادتی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اونٹنی پر بیٹھ کر مکہ سے مدینہ جانا چاہ رہی تھی. حبار ابن اسود نامی ایک کافر، اس نے میرے آقا کی بیٹی کے پیٹ میں برچھا مارا یا تیر مارا، اونٹ سے وہ نیچے گر گئی اور اس کا پیٹ زخمی ہو گیا. جب اونٹ سے نیچے گری پیٹ مبارک زیادہ پھٹ گیا. ایک بچہ پیٹ میں تھا، وہ بچہ بھی ضائع ہو گیا. کافی وقت تک مکہ المکرمہ میں رہی، زخم ٹھیک نہ ہوا، بچہ فوت ہو گیا. پیغمبر کی بڑی بیٹی ہے جس کا نام سیدہ زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہا. کچھ وقت کے بعد پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابی کو بھیجا کہ لے آؤ مکے سے مدینے. جب مدینہ طیبہ ان کو لایا گیا، علاج بھی کرایا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ ٹھیک نہ ہو سکی اور یہ بچی فوت ہو گئی. خود سیدہ زینب فوت ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے تھے اور فرما رہے تھے، او میری بیٹی تو شہیدہ ہے، تیرا کوئی قصور نہیں ہے، تجھے لوگوں نے تیرے ابے کی وجہ سے مارا ہے، بیٹی تیری کوئی غلطی نہیں. اور حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ جنت البقیع کی طرف گیا تو آپ بھی ساتھ جا رہے تھے، رو رہے تھے. جب قبر مبارک میں رکھا گیا، جب قبر تیار ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں خود اترے. بہت پریشان تھے. کچھ دیر کے بعد قبر مبارک سے باہر آئے
تو کچھ چہرے مبارک پر خوشی تھی۔ صحابہ نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے، اتنی غم زدہ تھے؟ پھر قبر مبارک میں اترے، پھر باہر آئے تو کچھ خوشی تھی، کیا بات ہے؟ فرمایا میں ڈر رہا تھا کہ میری بیٹی بڑی مظلومہ بھی ہے، شہیدہ بھی ہے، بڑا ظلم ہوا ہے میری بیٹی پر، میں ڈر رہا تھا کہ قبر کہیں میری بیٹی کے ساتھ سختی تو نہیں کرے گی، پہلی کمزور ہے میری بیٹی۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی، میرے مولا نے مجھ کو تسلی دلائی کہ تیری بیٹی کے ساتھ قبر سختی کا معاملہ نہیں کرے گی، اس کی وجہ سے کچھ میرے چہرے پر خوشی آئی ہے۔ تو دیکھو اتنا بڑا ظلم کرنے والا، جس نے میرے آقا کی بیٹی کو بلا وجہ اونٹ سے نیچے گرایا، پیٹ مبارک پھٹا، پیٹ میں بچہ تھا وہ گرا اور وہ فوت ہو گیا۔ یہی حبار ابن اسود ایک دفعہ حضور کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لیے آیا تو میرے آقا نے اس کو بھی معاف کر دیا اور اس کو اسلام کا کلمہ پڑھا کر جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ میرے نبی کا تو طریقہ یہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو؟ یہ بات تو کافروں کے لیے تھی، آپ اس بات کو مسلمانوں پر ڈالتے ہیں۔ ہمارے نبی کا تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایک میرے آقا کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، توجہ ہے نا بھائی، 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی۔ بیٹی کا صدمہ زیادہ ہوتا ہے، بیٹا بھی اولاد ہے، بیٹی بھی اولاد ہے، اللہ کا نظام ہے، بیٹی کو تکلیف پہنچے تو باپ کو دکھ زیادہ ہوتا ہے۔ میرے آقا کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، اور طلاق صرف یوں نہیں، دروازے پر آئے، بلایا، آقا بہر تشریف لائے تو ایک بھائی نے تو بڑی بدتمیزی کر کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان سے پکڑ کر کھینچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر تھوک ڈالی، بڑی کمینی گالیاں دی، اور دروازے پر آ کر طلاق دے کر چلا گیا۔ دوسرا بھائی بھی ساتھ تھا، اس نے گالیاں تو نہیں دی لیکن طلاق اس نے بھی دے دی۔ ایک کا نام عتبہ تھا، ایک کا نام عتیبہ تھا۔ ہم پڑھتے جو نہیں حدیث کی کتابیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، یہ گند سے جھوٹ سے بھرا ہوا اخبار پڑھتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، نبی کی شریعت کیا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ان دونوں نے اپنے باپ کے کہنے سے رسول اللہ کے در اقدس پر جا کر گالی بھی دی، ایک نے میں نے کہا گریبان بھی پکڑا، بہت کچھ بکا بھی۔ ان دونوں میں سے ایک تو برباد ہو گیا اور دوسرا وہ حضور کی خدمت میں کچھ وقت کے بعد آیا تو میرے نبی نے اس کو معاف کر کے اس کو بھی جنت کا ٹکٹ دے دیا، معاف کر دیا، معاف۔ اور بابا اگر ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ کر دے کہ طلاق دے دے تو موت تک ہم اس کے پاس جاتے نہیں، اس کی برادریاں توڑ دیتے ہیں اور اس کا جنازہ تک بھی نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے بیٹی ہے ہماری، لیکن پیغمبر کی بیٹی کا مقابلہ تو ہماری بیٹی نہیں کر سکتی نا۔ میرے آقا نے تو اس کو معاف بھی کر دیا، اس کو صحابی بنا لیا، پھر وہ رضی اللہ بنا، یقیناً جنت کا ٹکٹ اس کو ملا۔ تو میرے آقا کا طریقہ یہ ہے کہ جو زیادتی کرے اس کو معاف کرو۔ ایک واقعہ عجیب نقل کر رہا ہوں۔ میرے آقا کے ایک چچا ہیں جس کا نام سید حضرت حمزہ ہے،
کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا کو بہت پیار تھا۔ جب غزوہ احد ہوا تو اس غزوہ احد میں ہندا نامی عورت کے کہنے سے وحشی نامی مرد نے حضرت حمزہ پر وار کر کے بے دردی سے شہید کر کے ہائے اس کے کلیجے کو نکالا اور نبی کے چچا کی آنکھوں کو نکالا، آپ کے کانوں کو کاٹا، آپ کے ناک کو کاٹا، ناک۔ یہ کرنے والا وحشی ہے، جس نے کروایا اس کا نام ہندا ہے، اور اس عورت کا غصہ تو دیکھو کہ اس نے ہار کو اس نے کلیجے کے ٹکڑے کرا کر پہلے تو کلیجے کو کچا چبانے کی کوشش کی کہ نگل جاؤں، نہیں نگل سکی، پھر اس نے کان، ناک اور کلیجے کے کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا۔ ہائے میرے اللہ، نبی کے چچے کے ساتھ یہ جاتی، شہید کر دیا ہو جاتے، لیکن اس کا سینہ پھاڑا، کلیجہ نکالا، آنکھیں نکالی، اس کے کان کاٹے۔ او مسلمانوں، او بھائیو، اللہ کے نیک بندو، جس پیغمبر کا کلمہ پڑا ہے دیکھو ان کا طریقہ تو دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ کی لاش کے اوپر آئے، آپ نے اپنے چچے کی یہ حالت دیکھی، روئے، فرمایا انت سید الشہداء، اے چچا تو سب شہیدوں کا سردار ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ تجھے دفن نہ کرو، زمین پہ چھوڑ دو، پرندے تیری لاش کے ٹکڑوں کو لے جائے، قیامت کے دن اللہ ان سارے پرندوں سے تیری لاش کے ٹکڑوں کو جمع کرے۔ اے چچا میں ایسا کرتا نہیں، قیامت تک لوگ اپنے مقتولوں کو، مظلوموں کو پھر دفن نہیں کریں گے۔ مجھے دیکھ کر میرے آقا نے 70 دفعہ اس صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ کا جنازہ پڑھا۔ ایک لاش رکھی جاتی، جنازہ پڑھتے، چچے کی لاش رکھی ہے، پھر اور صحابی لایا گیا، لاش رکھی ہے، یوں 70 مرتبہ جنازہ پڑھا ہے۔ اور حدیث میں عجیب لفظ ہے کہ ہر 70 صحابی جو شہید ہوئے تو ہر صحابی کی لاش پر اس کے رشتہ دار رو رہے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا ہے میرے چچے کے اوپر رونے والا کوئی بھی نہیں؟ اس وقت رونے کی اجازت، اس وقت رونے سے اللہ نے روکا نہیں تھا۔ حل بواقعی ہی، اے میرے چچا تیرے اوپر کوئی نہیں رونے والا۔ ایک صحابی نے سنا اور جا کر کہا چھوڑ دو اپنے رشتہ داروں پر رونا، جاؤ حضرت حمزہ رضی اللہ پر رو۔ وہ میرے آقا نے یوں فرمایا، ہائے، دفن کیا گیا، دفن کیا گیا۔ کچھ وقت گزرا، یہی عورت بھی مسلمان ہونے کے لیے حضور کی خدمت میں آئی، اور وہ وحشی نامی آدمی جس نے میرے آقا کو تڑپا کے رکھ دیا تھا، جس نے میرے آقا کے چچے کی لاش کے 70 ٹکڑے کیے تھے، وہ بھی آیا۔ حدیث میں آتا ہے یہ وحشی آیا، فتح مکہ کے بعد میرے آقا بیٹھے تھے تو پیچھے شرم سے آ کر بیٹھ گیا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وحشی آ گیا۔
اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور مجھے فرمائیں گے تو میں تلوار سے قتل کر دوں گا اس کو۔ حضرت یہ وحشی آ گیا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اسلام رجل الواحد احب الی من قتل 1000 کافر، 1000 کافر کو قتل کرنے سے مجھے اتنی خوشی نہیں جتنا ایک آدمی کے مسلمان ہونے پر مجھ کو خوشی ہے۔ اور فرمایا نبی خیانت نہیں کرتا کہ میں تجھے اشارے سے کہوں مار دے، ایسا نہیں کرتا، نبی کی شان نہیں کہ خیانت کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب وہ وحشی آیا بیعت کے لیے حضور کو ہاتھ ملانے کے لیے، تو پھر آقا نے اتنا فرمایا وحشی تجھے میں دیکھتا ہوں مجھے چچا یاد آ جاتا ہے، بس میں صرف تجھے میں اتنا کہتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے ملنے آیا کر، تو روزانہ نہ آیا کر، تجھے دیکھتا ہوں مجھے وہ چچا یاد آ جاتا ہے، تو ہمیشہ مجھے ملنے نہ آیا کر، کبھی کبھی آیا کر۔ یہ کہہ کر میرے آقا نے ان کو کلمہ پڑھا دیا، وحشی کو جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ پہلے وحشی تھے، اب رضی اللہ بن گئے۔ ساری دنیا کے ولی مل جائے اس وحشی کی جوتی کی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی زیادتی کیا ہے، نبی کا صبر کتنا ہے، ہائے اس کا ظلم دیکھو، نبی کا معاف کرنا دیکھو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، مومن کی ولی کی تعریف یہ ہے، متقی کی تعریف یہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو نیکی کرے اللہ کو پیارا لگتا ہے، جو احسان کرے اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ یہ احسان کیا ہے میرے آقا نے کہ قتل کا بدلہ قتل تھا، قتل نہیں کیا، ہائے اس کو جنت کا ٹکٹ دیا۔ اور وہ عورت جس نے یہ سب کچھ کرایا تھا، تو قرآن میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ بی بی پردے میں تھی، وہ بھی عورتوں میں آ کر بیٹھ گئی، ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، حضور کی خدمت میں آئی۔ تو حدیث میں آتا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو سمجھا رہے تھے، وہ درمیان میں لکتے باتیں کر رہی تھی۔ جب میرے آقا نے فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تو بی بی کہنے لگی ہمارے تو سارے مروا دیے تم نے، اوروں کو کہتے ہو قتل نہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن کی آیت پڑھی وَلَا يَسْرِقْنَ، چوری نہ کرنا، تو وہ بول پڑی، کہنے لگی کبھی شوہر کی چیز بغیر اجازت کے میں اٹھا لیتی ہوں، یہ جائز ہے؟ جب یہ میرے آقا نے سمجھایا وَلَا يَزْنِينَ، زنا نہیں کرو گے، تو بی بی تکری تھی، وہ بول پڑی کہ آزاد عورت بھلا کبھی زنا کر سکتی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ کون ہے جو بول رہی ہے؟ کہا یہ ہندا ہے، اور یہ ہندا ہے۔ میرے آقا کو اس کی زیادتی نہیں بھولی تھی۔ جہاں اور عورتوں کو بیعت کیا تو میرے آقا نے ہندا کو بھی بیعت کر لیا، اور جہاں اوروں کو کلمے کی نیکی سعادت نصیب ہو گئی تو اس کو بھی مل گئی۔ جیسے اور عورتیں رضی اللہ بن گئی تو یہ ہندا بھی رضی اللہ بن گئی۔ تو جیسے میرے آقا نے اس قدر ظلم کے باوجود بھی اس کو تانا تک بھی نہیں دیا اور معاف کر دیا، تو قرآن یہی کہتا ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کو معاف کیا۔ یہ تو کافر تھی، میرے آقا نے معاف کیا، وحشی کافر تھا، معاف کر دیا۔ ہم مسلمان کو معاف نہیں کرتے۔ ایک صحابی ہے، توجہ، غزوہ احد کے موقع پر
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی، ایک ظالم نے لوہے کے 2 ٹکڑے ادھر گھسا دیے، خود اس نے تیر مارا، خود کا ٹکڑا ادھر گھس گیا، اس کن پٹی میں بھی، اس کن پٹی میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے، خون بہ رہا ہے۔ اس وقت صحابی نے کہا حضرت ان کے لیے بد دعا تو کر دو، بد دعا کر دو۔ دانت زخم شہید، لوہے کے 2 ٹکڑے اس میں داخل ہو گئے، خون نکل رہا ہے، بے ہوش ہو کر ایک گڑھے میں گر گئے ہیں، جسم زخمی ہے۔ صحابی نے کہا حضرت بد دعا کر، انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے۔ تو میرے آقا نے بد دعا تو نہیں کی، دعا دی، فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دو، یہ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ اور جنہوں نے میرے آقا کی لاش، چچا کی لاش کے 70 ٹکڑے کیے، بد دعا نہیں دی، جنہوں نے آپ کو زخمی کیا، بد دعا بھی نہیں کی، اور یہاں تھوڑی تھوڑی باتوں پر کہتے ہیں اللہ کرے تیرا گھر برباد ہو جائے، بد دعائیں دیتا ہے۔ نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آج پنجاب میں خصوصاً عدالتوں میں زمینوں کے جھگڑے، برادریوں کے ناجائز جھگڑے، بیٹیوں کے طلاق اور خرچے کے جھگڑے، عدالتیں بھری پڑی ہیں، لاکھوں روپے ادھر لگا دیتے ہیں، جس کا حق ہے اس کو نہیں دیتے۔ کبھی اللہ کی عدالت میں تو فیصلہ چھوڑ کر دیکھو کہ رب کیسا فیصلہ کرتا ہے۔ تم دنیا کی عدالتوں میں جاتے ہو جو پیسے لے کر فیصلہ بدل دیتا ہے، تم اس وکیل کو وکیل سمجھتے ہو کہ میرے مقدمے میں میری مدد کرے گا، وہ لفظ بھول گئے ہو اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ بہترین وکیل ہے، وکیل۔ تم اس جھوٹے وکیل کے پیچھے بھاگتے ہو، رشوتیں دیتے ہو، سفارشیں کراتے ہو، گناہ کا کام اس سے کراتے ہو۔ اللہ وکیل ہے ایمان والوں کا، ذرا ادھر تو رابطہ کر کے دیکھو فیصلہ کیسے ہوتا ہے۔ زمینوں کا جھگڑے، جائیدادوں کے جھگڑے، جھوٹے جھگڑے، طلاق کے جھگڑے، اللہ کی عدالت میں ڈال کر دیکھو پھر رب کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، آپ کو کہا بھی بد دعا کرو، فرمایا نہ، اور آپ کی بد دعا سے مکے والے بچ گئے۔ ایک عجیب بات حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا، ایک مقصد اس کا دل میں تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ نبی ایسا نبی ہے کہ جتنا ان کے ساتھ زیادتی کرو نبی کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، جتنا بدتمیزی زیادہ کرو نبی کا صبر بڑھ جاتا ہے۔ یہ اپنی کتابوں میں اس نے اور بھی چیزیں پڑھی، یہ بھی پڑھی۔ وہ کہتا ہے میں نے ہر نشانی کا تجربہ کر لیا ہے، لیکن یہ نشانی میری باقی رہ رہی تھی کہ میں تجربہ تو کروں کہ یہ وہی نبی ہے یا کوئی اور نبی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آدمی آیا، کہنے لگا میری برادری کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں میرے کہنے سے، میں نے ان کو کہا تھا کہ اللہ بہت روزی رزق دے گا،
اب حالات تنگ ہو گئے ہیں، قحط پڑ گیا ہے اور غریب لوگ ہیں، مجھے ڈر ہے کہ دوبارہ کفر کی طرف نہ چلے جائیں، یا نبی اللہ کچھ تعاون کرو تاکہ میں ان کے اوپر تقسیم کروں، میں ان کو کچھ دوں تاکہ کافر نہ ہو جائیں۔ تو حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے حضرت علی رضی اللہ سے فرمایا، اے علی انتظام کرو، کچھ دو ان کو۔ حضرت علی رضی اللہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا دیں؟ اس وقت تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس پہ پریشان بیٹھے تھے۔ وہ یہودی کہتا ہے میرے دل میں آیا کہ میں ذرا اب تجربہ کروں۔ میں نے کہا کھجوریں اتنی من مجھے دے دینا، میں نقدی اتنا سونا دے دیتا ہوں، قرضہ مجھ سے لے لو، کھجوریں مجھے دے دینا اور یہ سونا آپ لے لیں، اور وعدہ طے ہو گیا کہ فلانی تاریخ کو آپ کو اتنی کھجوریں ہم دیں گے، تیرا قرضہ اتاریں گے۔ حدیث میں آتا ہے وہ آدمی جب سونا لے کر جانے لگا تو میرے آقا نے فرمایا انصاف سے تقسیم کرنا۔ وہ تو چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہودی آتا جاتا تھا، ابھی 3 دن باقی تھے قرضے کے وقت کے پورے ہونے کو، میعاد جو مقرر کی تھی 3 دن باقی تھے، یہودی پہلے آ گیا اور آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، کہنے لگا جلدی کرو، ابھی میرا قرضہ ادا کرو، جلدی کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے جنازے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، ابو بکر صدیق صاحب تھے، حضرت عثمان غنی تھے، عمر سنگھ تھے اور حضرات صحابہ ساتھ تھے۔ اس نے بالکل رعایت نہیں کی، کہتا ہے بیٹھو یہاں، جلدی کرو میرا قرض دو۔ اور اس اللہ کے بندے نے یہ بھی کہا کہ تیرے ابا جی، تیرے دادا جی، تیرے خاندان کے لوگ سب ایسا کرتے ہیں، ٹال مٹول سے کام کرتے ہیں، میرا قرض نہیں دیتے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا ابھی تو 3 دن باقی ہیں، کہتا ہے نہیں مجھے ابھی چاہیے، دو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا کہ یہ بڑا بدتمیزی پر اتر آیا ہے، اماں ابا تک گالی پر پہنچ گیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ نے پکڑنے کی کوشش کی، فرمایا اگر میرے آقا کا ادب سامنے نہ ہوتا تجھے میں ابھی قتل کر دیتا، تو بکواس کرتا ہے نبی کے آگے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر عمر بس خاموش، ان لصاحب الحق مقالا، جس نے حق لینا ہوتا ہے اس کو کچھ کہنے کا بھی اختیار ہے، عمر کچھ نہ کہو اس کو۔ اور حدیث میں آتا ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے رہے، میری اس تلخی کا جواب تلخی سے نہیں دیا، جس قدر میری زیادتی بڑھتی گئی آپ مسکراتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو نے اچھا نہیں کیا، اس کو کیوں ڈانٹا ہے؟ عمر تو مجھے یوں کہتا کہ اس کا حق صحیح معنی میں دے دو، اور عمر اس کو تو کہتا کہ اپنا حق صحیح معنی میں وصول کرو، مجھے بھی سمجھاتا، اسے بھی سمجھاتا، تو نے اس کو ڈانٹا ہے، مجھے نہیں کہا۔ ہائے مجھے بھی تو کہتا نا کہ میں اس کو ٹھیک دوں، قرض ٹھیک ادا کروں، اور اس کو کہتا کہ تو صحیح معنی میں رعایت سے سکون سے قرض وصول کر، تو نے اس کو ڈانٹا ہے۔ جاؤ یہ چابی ہے، بیت المال میں سے اتنی کھجوریں دے دو، اور حدیث میں آتا ہے فرمایا 2 من کھجوریں زیادہ بھی دے دو، اتنی کھجوریں قرض کی ہیں وہ بھی دے دو، 2 من کھجوریں زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں میں اس زید بن سانہ کو یا وسنا کو لے کر میں گیا، میں نے جتنا اس کا قرض کی کھجوریں تھی وہ دیں، 2 من میں نے زیادہ دی۔ وہ کہنے لگا یہ زیادہ کیوں دیتے ہو؟
میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمر تو نے اس کو ڈانٹا ہے اس لیے 2 من کھجوریں زیادہ دے. نبی نے یہ فرمایا ہے تو وہ یہودی رو پڑا. اس نے کہا عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں کون ہے؟ اس نے کہا میں یہودیوں کا عالم ہوں، زید بن وسنہ میرا نام ہے. حضرت عمر سی نے فرمایا وہ تو اتنا بڑا عالم ہو کر یہ کیا کیا ہے تو نے؟ اس نے کہا میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ نبی کے ساتھ جس قدر زیادتی زیادہ کرو گے نبی کا حوصلہ زیادہ ہو جائے گا. میں امتحان لینا چاہتا تھا کہ یہ شرط اس نبی میں پائی جاتی ہے یا نہیں. میں نے بالکل شرط کو پورا پایا ہے. اب میں زائد نہیں لیتا اور جتنا میں لے چکا ہوں اس میں سے اتنا میں مسلمانوں کو دیتا ہوں. اور چلو مجھے نبی کی خدمت میں لے جاؤ، میں کلمہ شہادت کا بھی پڑھتا ہوں. پھر اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا، وہ مسلمان ہوا. اس جاتی دیکھو نبی کے ابے کو گالی، دادے کو گالی دیتا ہے. میرے آقا نے بدلے میں گالی نہیں دی بلکہ 2 من کھجوریں زیادہ دلوائی. قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتایا کہ نبی کی تعلیم یہ ہے. قرآن کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کو پی جاتا ہے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان والوں کو پسند کرتا ہے، پیار کرتا ہے. نبی نے اس آیت پر عمل کر کے امت کو بتایا کہ میرا طریقہ تو یہ ہے. میں ایک عجیب واقعہ نقل کر رہا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ نبی کیسا شفیق ہے. ہمارے ہاں کیا ہے، اگر کوئی شخص کسی کو آنکھ دکھائے ہم کہتے ہیں جی یہ قتل کا ارادہ رکھتا ہے. اگر کوئی کسی کو دھمکی دے دے پہلی پرچہ کرا دیتے، پہلے ہی اس کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے کھانے کی دعوت دی، بکری کا گوشت، اس میں زہر ڈالی. میرے آقا کو کہنے لگی غزوہ خیبر کے بعد کہ یہ گوشت ہے میری طرف سے دعوت ہے قبول. اس وقت اور صحابے بھی تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت جب منہ میں ڈالا تو فرمایا اس میں زہر ہے. آپ نے بیر نکال دیا اور اس عورت کو بلایا. اس کا نام زینب تھا. فرمایا کہ کیا کیا ہے، اس میں تو نے زہر ڈالا ہے؟ اس نے کہا جی ڈالا ہے. کیوں ڈالا ہے؟ کہا میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو اس کو اللہ بتا دے، اور اگر اللہ کا نبی نہیں ہے تو جان چھوٹ جائے گی، مر جائے گا. ڈالا ہے میں نے. تو حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے زہر والا لقمہ منہ میں کھایا، زہر کا اثر بھی ہوا، لیکن لقمے کو منہ میں ڈال کر پھر آپ نے بیر نکال دیا. اور جب آخری وقت تھا تو آپ نے فرمایا عائشہ وہ جو مجھے عورت نے زہر دی تھی نا، وہ زہر کا اثر میرے اوپر اب بھی باقی ہے، لگتا ہے میں بچوں گا نہیں. میرے آقا نے اس عورت کو جب یہ بات پوچھی اس نے بتائی تو وہ عورت مسلمان ہو گئی. میرے آقا نے اس کا یہ جرم بھی معاف کر دیا، معاف کر دیا، جرم معاف کر دیا. زہر دے دی اقرار کرتی ہے، لیکن ایک صحابی اس نے کھانا کھا لی، اس نے لقمہ اندر لے لیا تھا، زہر اتنی زیادہ تھی کہ وہ صحابی شہید ہو گیا. میرے آقا نے اپنی ذات کی وجہ سے تو اس کو معاف کر دیا، لیکن وہ صحابی شہید ہو گیا تو اس کے بدلے میں میرے آقا نے پھر اس کو قتل بھی کروا دیا. وہ زہر کا اثر رہا، موت تک اس زہر کا اثر رہا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے اس عورت سے بدلہ نہیں لیا. اور حدیث میں آتا ہے ایک یہودی تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا. اس نے اپنی 2 بیٹیوں کو بھیجا
بڑی بدماشی کی اس بےایمان نے. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھے کے دانے لے آؤ، داڑھی کے بال بھی لے آؤ، حاصل کرو. عورتیں گھروں میں آتی ہیں، آسانی ہوتی ہے، بال مل جاتے ہیں، سر کے بال بھی لاؤ. اس یہودی نے میرے آقا پر جادو کیا. داڑھی کے بال مبارک تھے، اس پر گرے لگائی. کنگا تھا، اس کے ٹکڑے تھے، کنگے کے دانے تھے، اس پر اس نے جادو کیا. 6 مہینے تک میرے آقا جسم پر جادو کا اثر رہا ہے. نبی جیسا مضبوط ترین انسان اتنا پریشان تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی کام کیا نہیں تھا لیکن دل میں یہ بات آتی تھی کہ میں نے کام کر لیا ہے، اور بعض دفعہ کام کر لیا ہوتا بھول جاتے کہ میں نے کام نہیں کیا. جیسے رسیوں کے ساتھ جسم کو باندھ دیا جائے، اس طرح میرے آقا کو تکلیف پہنچی. جادو 6 مہینے تک رہا. جبریل امین کو اللہ نے بھیجا، ایک اور فرشتہ بھی آیا اور آ کر ایک دوسرے سے بات کی کہ ان کو کیا ہے. انہوں نے کہا جادو ہے. کہا کس نے کیا ہے؟ کہا لبید ابن عاصم نے کیا ہے. کس چیز پر کیا ہے؟ کہا بالوں پر کیا ہے. جادو کہاں ہے؟ فلانے کنویں میں ہے، اور جا کر نکالو اس کو. تو میرے آقا کو بھی ساتھ لیا، کنویں سے جادو نکالا. آپ کے بالوں پر گرے تھی، وہ گرے بھی کھولی گئی، اور بڑی مضبوط طریقے سے جادو کیا تھا. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کی 11 آیتیں ہیں. میرے آقا کے بالوں پر 11 گرے لگائی تھی. میرے آقا کو حکم دیا کہ پڑھتے رہو، پھونک مارتے رہو، گرے کھلتی جائے گی. گرے کھل گئی. میرے آقا فرماتے مجھے ایسے لگتا تھا کہ رسیوں سے مجھے کسی نے باندھا ہو. میرا جسم کھل گیا، پتہ بھی چل گیا. اما عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا نبی اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ اس بے ایمان نے جادو کیا ہے، اس قدر آپ کو نقصان اور تکلیف پہنچائی ہے. جبریل نے بتا بھی دیا ہے، جادو ظاہر بھی ہو گیا ہے، وہ بندہ بھی مدینے میں پھر رہا ہے. سزا کیوں نہیں دیتے؟ پکڑوا کیوں نہیں لیتے؟ اس کو مارتے کیوں نہیں ہو؟ فرمایا عائشہ جب رب نے مجھ کو شفا دے دی ہے، مجھے سزا دینے کی کیا ضرورت؟ والکاظمین الغیظ، ہے جو اپنے غصے کو ختم کر دیتے. والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جب مجھے رب نے آسانی سے معاف کر چھوڑ دیا ہے اور مجھے صحت بخش دی ہے، میں سزا دے کر کیا کروں؟ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا. آپ کے بھی نوکر ہوں گے، گھروں میں نوکرانیاں کام کرتی ہیں، ملازم کھیتوں میں کام کرنے والے بھی موجود، دکانوں پر بھی نوکر رکھے ہوتے ہیں بعض لوگ. ہمارا نوکروں سے کیا رویہ ہے؟ اور دیکھو میرے آقا کی حدیث کیا کہتی ہے. یہ حدیث مشکات میں ہے. ایک جوان حضور کی خدمت میں آیا، اس نے کہا حضرت میرے ملازم ہیں، ملازم نہیں بلکہ میرے غلام ہیں، وہ مجھ سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، میرے مال میں خیانت بھی کرتے ہیں، اور وہ میرے ساتھ دھوکہ فراڈ بھی کرتے ہیں. میں بدلے میں ان کو گالی بھی دیتا ہوں، مارتا بھی ہوں. توجہ بھائی، میری طرف وقت کم ہے، میں بات سمیٹتا ہوں. ادھر دیکھو، میرے غلام ہیں، میرے مال میں خیانت بھی کرتے ہیں، مجھ سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی کرتے ہیں. میں غصے میں ان کو مارتا بھی ہوں، گالیاں بھی دیتا ہوں. یا نبی اللہ، میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے اتنا بتا دو کہ قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. میں گالی جو دیتا ہوں، میں ان کو مارتا جو ہوں. اور میرے آقا نے فرمایا جی، ان کی غلطی کو بھی تولا جائے گا، تیری سزا اور گالی کو بھی تولا جائے گا. جتنا ان کا جرم ہے، اگر تیری سزا اتنی ہے تو پھر تو تیرا معاملہ برابر ہو گیا.
اور اگر ان کا جرم زیادہ تیری سزا تھوڑی تو قیامت کے دن ان کو جرم کے بدلے میں بدلہ دلوایا جائے گا تو تجھے، اور اگر ان کی غلطی تھوڑی ہے اور تیری سزا زیادہ ہے تو قیامت کے دن تیری زیادہ سزا کا بھی بدلہ ان کو دلوایا جائے گا۔ ہائے، گالی ایک دی، تھپڑ 100 مار دیا، اس نے تھوڑی حرکت کی، سزا زیادہ دے دی۔ فرمایا قیامت کے دن تولا جائے گا، اور قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، تولا جائے گا، تو تیری زیادتی کو بھی، مار کو بھی تولا جائے گا اور ان کی غلطی کو بھی تولا جائے گا۔ اگر تیری سزا زیادہ ہے تو ضرور تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی روایت کرنے والی ہیں، کہتی ہیں یہ بات سن کر وہ جوان جب جانے لگا بہت زیادہ رویا، گر پڑا، روتا رہا، پھر حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا نبی اللہ، میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں میں نے سر غلاموں کو آزاد کر دیا ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ قیامت کے دن میں ان کی گناہوں کا، ان کی غلطیوں کی سزا کا میں بدلہ دیتا رہوں، میرے اندر ہمت نہیں، آپ گواہ ہو جائے میں نے سب غلام آزاد کر دیے۔ آج ہمارے ہاں غلاموں کو، نوکروں کو، ملازموں کو ہم کیا کچھ کہتے نہیں، گالیاں دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں، بلا وجہ زیادتی بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، معاف کرو۔ اب میں 2 صحابہ کے واقعات نقل کر کے پھر میں بزرگوں کے واقعات نقل کرتا ہوں، بات سمیٹتا ہوں، میری توجہ رہے بھائی۔ حضرت علی المرتضی قید رضی اللہ عنہ، یہ نبی کی تربیت کا اثر ہے۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، اللہ والوں کے پاس جاتے نہیں، بزرگوں کے بیان سنتے نہیں، دین کی کتابیں ہمارے گھروں میں نہیں، ساری گندی گند بھرا پڑا ہے۔ کیا دین آئے گا ہمیں؟ کیا دین کی سمجھ میں کوئی بات دین کی آئے گی؟ حضرت علی رضی اللہ کو عبد الرحمن ابن ملجم نے برچھا مارا تھا پیٹ میں، آپ کے بچنے کی امید نہیں تھی، اور وہ برچھا بھی زہر میں بجھا کر لایا تھا، زہر میں بھرا ہوا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کا وقت تھا، آ رہے تھے، اس نے راستے میں حملہ کیا، جب آپ گرے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ وہ آدمی پکڑا گیا۔ حضرت علی المرتضی نے اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمایا دیکھو میں زندہ رہا تو بدلہ میں خود لوں گا، میری مرضی، چاہے معاف کر دوں چاہے بدلہ لوں۔ اگر میرے اوپر موت کا وقت آ چکا ہے تو اس نے ایک وار کیا ہے میرے اوپر، تم بھی ایک وار کرنا، 2 نہ کرنا۔ سبحان اللہ کہو بھیا، سبحان اللہ۔ اس نے ایک دفعہ مجھ کو مارا ہے، ایک بار، تم بھی ایک بار مارنا اس کو، دگنا نہیں۔ اور اس کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، اپنے بیٹوں سے فرمایا اس کے لیے نرم بستر بچھا دو، اس کو شربت پلاؤ اور اس کو عزت کے ساتھ رکھو، میں ٹھیک ہو گیا تو میرا معاملہ ہے۔ آپ نے شربت بنوا کر فرمایا اور عبد الرحمن ابن ملجم یہ پی لو شربت۔ اس نے کہا میں شربت نہیں پیتا۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا ہے افسوس، اگر تو میرے ہاتھ کا پیا ہوا بنایا ہوا شربت پی لیتا میں تجھ کو معاف کر دیتا، اور ظالم تو نے نہیں پیا۔ اور قاتل کو جس نے زہر میں بھرا ہوا خنجر مارا ہے، فرماتے بستر بھی نرم دو، کھانا بھی اچھا دو، ایک دفعہ مارنا اگر میں مر جاؤں، اور اس سے فرمایا شربت پی لو۔ اس نے انکار کیا تو کتابوں میں لکھا ہے، شیخ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، حضرت علی المرتضی نے فرمایا اگر تو میرے ہاتھ سے آج شربت پی لیتا تو میں یقیناً تجھ کو معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر۔
قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ امام زین العابدین، یہ امام ہے، امام زین العابدین جو تھے، توجہ رہے بھائی میری طرف، بھائی میری طرف متوجہ اللہ والو، یہ حضرت حسین رضی اللہ کے خاندان میں زین العابدین، امام زین العابدین جو تھے، ان کی ایک لونڈی تھی، لونڈی، آپ نے ان سے فرمایا میں نے وضو کرنا ہے، پانی لے آؤ۔ وہ بی بی پانی لوٹے میں بھر کر لا رہی تھی جلدی جلدی، اور جب وہ حضرت کے قریب پہنچی ایسی ٹھوکر لگی کہ پانی بھی حضرت پر گر گیا اور حضرت کو وہ لوٹا برتن لگا، زخمی بھی ہو گئے۔ امام زین العابدین، یہ رسول اللہ کے خاندان کے فرد، زخمی بھی ہو گئے۔ آپ نے غصے کے ساتھ اس عورت کی طرف دیکھا، جب دیکھا تو عورت نے قرآن کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے غصے کو ختم کر دیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، یہ پڑھا عورت نے، جو لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، فرمایا جا میں نے تجھ کو معاف بھی کیا۔ اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، جو احسان کرتے ہیں رب ان کو پیارا لگتا ہے، رب ان سے پیار کرتا ہے۔ جب اس عورت نے یہ آیت پڑھی تو آپ نے فرمایا جا احسان کر کے تجھ کو میں نے آزاد بھی کر دیا۔ سبحان اللہ، نبی کی سیرت تو یہ ہے۔ ایک دفعہ مہمان آئے، آپ نے کباب بنوائے، اس دور میں جیسے بنتے تھے اوپر کی منزل میں، خادم سے فرمایا جو کباب لے آؤ مہمان آئے ہیں۔ وہ اوپر چڑھا، اوپر سے گرم سلائی سلاخ اس کے ہاتھ میں تھی، وہ نیچے اترنا چاہتا تھا، اوپر سے وہ سلائی گری، نیچے چھوٹا بچہ بیٹھا تھا، حضرت کے بچے پر وہ آ کر گرے، بچہ جل گیا، وہی موقع پہ فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین کا بچہ جل گیا، موقع پر فوت ہو گیا، اور سلائی کے گرنے سے بچہ دنیا میں نہیں رہا۔ آپ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، اس نے قرآن یہ پڑھا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، فرمایا جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا ہے، تجھے میں کچھ بھی نہیں کہتا، تجھے میں انتقام اور بدلہ سے نہیں لیتا۔ کون کہتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو؟ نبی کی شریعت میں ایسی بات کہیں نہیں لکھی کہ جو جتنا زیادتی کرے تم بھی اتنی لو، بلکہ معاف کرنے کی ترغیب آئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک آدمی نے بلا وجہ تھپڑ مارا۔ لوگ بھی تو عجیب ہیں، غریب کو ڈانٹتے رہتے ہیں، غریب پر چڑھے رہتے ہیں، اور بڑوں پر غصہ آتا نہیں۔ غصہ بڑا سمجھدار ہے، غریب سے اترتا نہیں اور تکڑے پر چڑھتا نہیں، غصہ بڑا سمجھدار ہے۔ تھپڑ مارا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کون؟ جو کوفے کے سب سے بڑے تاجر تھے، 6 لاکھ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد تھی۔ جی تھپڑ مارا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے سے فرمایا سنو، تو نے بلا وجہ مجھ کو تھپڑ مارا ہے،
اگر میں بدلے میں تھپڑ مارنا چاہوں تو تجھے تھپڑ بھی مار سکتا ہوں، اگر قاضی کو شکایت کروں تجھے جیل میں ڈلواؤں تو میں جیل میں بھی ڈلوا سکتا ہوں، اور اگر تیرے لیے بد دعا کروں اللہ آسمان سے عذاب بھیجے میں تیرے کی بد دعا بھی کر سکتا ہوں۔ بلا وجہ تھپڑ مارا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تیری شکایت کر کے تجھے اللہ کے سامنے شکایت کروں اور تجھے بدوا دوں، میں یوں بھی کر سکتا ہوں، لیکن سن میں تھپڑ مار سکتا ہوں، مارتا نہیں ہوں۔ تجھے میں قاضی کو شکایت کر کے تجھے جیل میں ڈلوا سکتا ہوں، مگر تجھے میں جیل میں ڈلواتا نہیں ہوں۔ میں بد دعا کر کے اللہ سے تیرے لیے مانگ سکتا ہوں مگر بد دعا بھی نہیں کرتا۔ قیامت کے دن اللہ کو شکایت کر کے تجھے میں پکڑوا دوں، میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، نہیں کروں گا بلکہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر اللہ مجھ کو جنت میں لے جائے گا تو میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تیری سفارش کر کے تجھے بھی ساتھ نہ لے جاؤں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ایک آدمی آیا، اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کہا میں نے سنا ہے تیرا ابا مر گیا ہے۔ فرمایا جی۔ اس اللہ کے بندے نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تیری ماں بڑی حسین ہے، اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ کتنی بڑی بدتمیزی اور گستاخی، نکاح میرے ساتھ کر دو۔ فرمایا وہ بات کرتا رہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے گھر تک پہنچ گیا۔ فرمایا میری امی عاقلہ بھی ہے، بالغہ بھی ہے، میں پوچھ کر آتا ہوں، تو یہاں ٹھہر۔ بڑی غم کے ساتھ اندر گھر گئے، تھوڑی دیر میں شور مچ گیا کہ مر گیا مر گیا۔ امام صاحب رحم اللہ باہر نکلے تو کیا دیکھا، اس کا سر ادھر پڑا تھا، گھر ادھر پڑا تھا، غیر سے ایک تلوار لگی جس کی اس کی لاش ادھر، سر ادھر پڑا تھا۔ تو امام صاحب رحم اللہ نے بڑے افسوس سے فرمایا ابو حنیفہ تیرے صبر نے اس کی جان نکال لی۔ اتنے بڑے امام کو گالی ماں کی، انتقام نہیں لیا، لے سکتے تھے لیکن جو رب پہ چھوڑتا ہے پھر یوں ہوتا ہے۔ اللہ پر چھوڑ کر تو دیکھو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ایک آدمی راستے میں چلا، گالیاں دیتا رہا اور گالیاں دیتے دیتے بڑی بدتمیزی پر اتر آیا، چپ کر کے گالی سنتے رہے۔ جب گھر میں جانے لگے فرمایا بھائی میرا گھر آ گیا ہے، کوئی گالی اور رہتی ہو تو دے دو، پھر میں اندر چلا جاؤں گا نا، کس کو گالی دو گے؟ تو علماء نے لکھا جب یہ بات اس نے سنی تو شرم سے اس کا سر نیچے۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اب میں کچھ اپنے بزرگوں کے واقعات نقل کرتا ہوں اور بات سمیٹتا بھی۔ بھئی بولو نہیں بھائی، اللہ کے بندو ترس کرو، رحم کرو۔ فون کر کے میں یہی تو رونا روتا ہوں کہ دین اللہ کا مظلوم ہے۔ کون بے وقوف کہتا ہے کہ ہر خون سنو؟ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا دین بڑا لابارس ہے۔ حضرت مولانا فضل علی قریشی کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک خادم تھا، خادم۔ آپ نے کچی اینٹیں بنوائی تھی مسجد بنانے کے لیے، کچی اینٹیں۔ بزرگوں کا نام تو لیتے ہیں مگر بزرگوں کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ کچی اینٹیں بنوائی تھی مسجد کے لیے کہ مسجد بنوائیں گے۔ ایک خادم جس کے ذمہ پانی پونی لگانا تھا، حضرت نے فرمایا جو اینٹوں کی طرف راستہ جاتا ہے نا اس کو اچھے طریقے سے بند کرنا کھالے سے، اس لیے کہ کہیں اینٹیں گر نہ جائیں، خیال کرنا۔
اس نے سمجھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ کھالے کا رخ ادھر کر دینا جدھر اینٹیں ہیں۔ اس اللہ کے بندے نے رخ ادھر کر دیا۔ جب صبح اٹھے حضرت نے بھی دیکھا ساری اینٹیں مٹی ہو گئی، گر گئی، کچھ بھی نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا کہ شاید اللہ کچی لے کر پکی دینا چاہتا ہے۔ اللہ کچی اینٹیں لے کر اللہ پکی اینٹیں دینا چاہتا ہے، آپ نے اس کو سزا دی۔ ایک دفعہ قریشیوں کی جھونپڑیاں تھیں، حضرت کے رشتہ دار قریشی جھونپڑیاں تھیں، تو یہ تتیا، بھیڑ، ڈیمبو، ان کا گھر بنا ہوا تھا ایک جھونپڑی پہ۔ تو ایک فقیر اللہ سیکھنے والا، اس نے بہتر سمجھا کہ میں لکڑی کو آگ لگا کر ان کو جلا دوں۔ جب اس نے آگ لگائی تو وہ ساری جھونپڑی جل گئی، ساتھ والی جھونپڑی جل گئی اور جل گئی، کتنی جھونپڑی جل گئی۔ اب وہ ڈر کے مارے حضرت کے پاس نہیں آ رہا۔ حضرت کو پتا چلا کہ جھونپڑیاں ساری جل گئی ہیں، تو حضرت نے ان کو بلایا، گالی نہیں دی، سزا نہیں دی، فرمایا اللہ کی تقدیر میں ایسے لکھا تھا، فقیرہ ملنا تو نہ چھوڑ، آیا تو کر۔ حضرت دین پور والے مولانا غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے حالات میں مولانا حضرات علماء نے لکھا ہے، ان کی جد بیضا کتاب میں بھی یہ واقعہ ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا، بڑا بدتمیز تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرید بھی بے غیرت ہوتے ہیں، وہ بڑا بدتمیز، 40 سال تک حضرت دین پوری رحم اللہ کے خلاف کیس لڑتا تھا۔ زمین خریدی، اس نے شفا کر دیا، راستے میں کانٹے ڈال دیتا تھا، ماں بہن کی گالیاں دیتا تھا، مریدوں کو بہت تنگ کرتا تھا، راستہ بند کر دیتا تھا، گزرنے کا کوئی راستہ نہیں، جاؤ اور راستے سے چلے جاؤ دین پور میں۔ دیکھو راستے میں کانٹے ڈالے، 40 سال تک کیس لڑے، حضرت کو گالیاں دے، حضرت کے مریدوں کو گالی دے، کتنی زیادتی۔ تو اس کے کتے کو کسی نے گولی مار دی، کتا تنگ کرتا ہوگا، تو اس نے حضرت دین پوری پر کتے کا مقدمہ کر دیا کہ میرے کتے کو انہوں نے مروایا۔ 3 مہینے تک کتے کو کندھے پہ لے کر تھانے میں لے جاتا، کہتا کیس کرو، پرچہ کرو، تیرا کتا مروا دیا ہے۔ حضرت نہیں گئے کبھی، اتنی زیادتی کرنے کے باوجود حضرت حج پر جانے لگے تو خود اس کے دروازے پر گئے، پر میں بھائی تیری غلطی مجھ سے ہو گئی ہو، مجھے معاف کرنا، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ جب حضرت حج سے واپس آئے، وہ آ گیا، کہنے لگا میری دعوت قبول کرو۔ ساتھیوں نے کہا نہ جانا، یہ کھانے میں زہر دے دے گا، نہ جانا۔ حضرت نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا اپنے مریدوں کو بھی ساتھ لے آنا، فرمایا ٹھیک ہے لے آؤں گا۔ سب روکتے رہے، زہر دے دے گا، آپ کا اتنا دشمن ہے، فرمایا نہیں میں نے وعدہ کیا ہے میں جاؤں گا۔ پھر حضرت گئے ادھر اس کی دعوت، 40 سال تک اس نے زیادتی کی، لیکن حضرت فرماتے میں نے معاف کیا۔ دین تو ہمیں یہ سکھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرنے کے لیے ایک شہر میں گئے، کسی نے پرچی لکھی، 4 باتیں لکھی، کہا ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو جولاہا ہے، تو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، دوسری بات تو کافر ہے، تیسری بات تو جاہل ہے، چوتھی بات سنبھل کر تقریر کرنا۔ دیکھو ہر لفظ گستاخی کا لفظ۔ حضرت نے تقریر شروع کرنے سے پہلے فرمایا دیکھو یہ رکا لکھا ہے، کسی نے میرے پاس مجھے کہتا ہے کہ تو جولاہا ہے، فرمایا میں ابھی دین اللہ کا قرآن نبی کا حدیث فرمان سنانے آیا ہوں،
جب میں رشتے کی بات کرنے کے لیے آؤں تو پھر مجھے بتانا کہ تیرا خاندان کیا ہے، اور اگر میں جولاہا ہوں اس میں میرا کیا قصور؟ میرے رب نے مجھے جولاہوں میں پیدا کر دیا ہے، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ لیکن اگر تحقیق کرنا چاہتے ہو، جو تحقیق کرو کہ میرا خاندان کیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فاروقی تھے، ان کا خاندان سیدنا فاروق اعظم سے ملتا ہے۔ فرمایا اگر جولا ہو، اگر اللہ نے مجھ کو ادھر پیدا کر دیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا تم کافر بھی ہو۔ اس اشرف علی تھانوی کو کافر کہتا ہے وہ بندہ جس نے 1600 کتاب لکھی ہے، 1600 کتاب۔ ہم نے زندگی میں 1600 کتاب پڑھی بھی نہیں، اس اللہ کے ولی نے 1600 کتاب لکھی ہے، اور بعض کتابیں ایسی ہیں جو کئی جلدوں میں۔ کہنے لگا تو کافر ہے۔ آپ نے فرمایا سارے لوگ گواہ ہو جاؤ، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا اچھا اگر میں پہلے کافر تھا، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس نے کہا تو جاہل ہے۔ فرمایا بھائی میں اس سے بھی بڑا ہوں، جاہل کیا، اجہل ہوں میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں؟ میں تو جاہل۔ تو اس نے کہا سنبھل کر بات کرنا۔ فرمایا میں قبر اپنی سامنے رکھ کر بات کرتا ہوں، میں سنبھل کر ہی بات کرتا ہوں۔ مولانا حسین احمد مدنی 17 سال میرے آقا کے روضہ اقدس پر بیٹھ کر حدیث رسول پڑھانے والے کو ایک آدمی نے خود خط لکھا، کہا مجھے پتہ چلا تو حرام زادہ ہے۔ جوش میں آ گئے لوگ، جس نے پرچی لکھی ہے ہم اس کو پکڑتے ہیں، مارتے ہیں۔ فرمایا نہیں کچھ نہ کہو۔ فرمایا فلانے شہر میں چلے جاؤ، میرے ابا کے نکاح کے گواہ اب بھی موجود ہیں، میں پتہ بتا دیتا ہوں، جو ان سے پوچھ لو کہ میرے ابے نے نکاح کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اس نے ان کو حرام زادہ کہا، لیکن حضرت نے اس کو کوئی جواب نہیں۔ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ تو حرام زادہ ہے، حضرت نے اس کو کوئی گالی نہیں۔ فرمایا جاؤ تحقیق کر لو کہ میرا سلسلہ نسب کیا ہے، میں حلال زادہ ہوں یا حرام زادہ ہوں۔ تو میری اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ بدلے نہ لیا کرو، گالی کے بدلے میں گالیاں نہ دیا کرو، تھوڑے تھوڑے جھگڑوں میں تھانوں اور کچہریوں میں نہ بھاگا کرو، آپس میں طے کر لو، گھروں میں بیٹھ کر فیصلے کر لو۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے مانتا نہیں، اس کو رب پر چھوڑ دو، پھر دیکھو اللہ فیصلہ کیسے کرتا ہے۔ ہمارے علاقہ کے ایک عالم تھے، بس میں آخری لفظ کہتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ ان کا نام تھا مولانا غلام محمد رحمت اللہ علیہ۔ جیسے نام غلام محمد تھا، واقعتاً غلام محمد تھے۔ ہر سال سیلاب آ جاتا، شہر کو خطرہ ہو جاتا، تو ایک دفعہ سیلاب آیا ہوا تھا، بند بنا رہے تھے لوگ، بند، درخت مٹی بھی ڈال رہے تھے، درختوں کی ٹہنیاں کاٹ کر وہ بھی رکھ رہے تھے کہ تاکہ شہر کو نقصان نہ ہو۔ تو حضرت کے ساتھ 2-4 ساتھی اور بھی تھے، آپ بھی گئے بند پر دیکھنے کے لیے پانی کو۔ تو تھانے دار نے زور سے تھپڑ مار دیا، کہتا ہے لوگ مٹی ڈال رہے ہیں، بند کے اوپر لکڑیاں ڈال رہے ہیں، تو نہیں کام کرا تھا؟ اتنے بڑے عالم کو بلا وجہ تھانے دار نے تھپڑ مارا۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت اس کے خلاف درخواست دے دو۔ عدالت میں کہ اس نے توہین کی ایک عالم کی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، تھا میں نے بڑی عدالت میں شکایت کر دی ہے، میں نے بڑی عدالت میں شکایت کر دی ہے، میں ادھر پرچہ نہیں کرتا۔ تھوڑے دن گزرے، وہ تھانے دار لاہور میں رہ کر ادھر آیا ہوا تھا، وہیں سے کوئی پرچہ ہوا اس کے خلاف، وہیں سے پولیس آئی، تھانے میں اس کو پکڑا، ہاتھ کڑی لگائی، وردی اتاری، بڑی بےزتی کر کے گاڑی میں ڈالا۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ بڑی عدالت میں شکایت کرنے کا فیصلہ کیا ہوتا۔ تم بھی طے کر لو کہ آج کے بعد جھگڑا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ بولو بھائی، بولو، جھگڑا نہیں کریں گے،
زمینوں کے جھگڑے، کیس مقدمے ہیں، سلو کر لو، چھوڑ دو اللہ پر، اللہ بھوکا نہیں مارے گا۔ ہمارا نبی کا طریقہ یہی ہے، انبیاء اولیاء کا طریقہ یہی، بزرگان کرام کا طریقہ یہی ہے، اور اسی میں دونوں جہانوں کی خیر ہے۔ قرآن ہمیں یوں بتاتا ہے اور ہمارے نبی کی حدیث بھی یوں بتاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہنے کی توفیق دی، اللہ عمل کی توفیق دے، کہنے میں یا سننے میں جو غلطی ہو گئی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہلکا ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ ٹھیک ہے نا پرسوں اٹھی گا نا پرسوں ذکر تو نہیں کروا تفصیل میں درس پہلے صرف اخلاص یا رمضان پڑھتے دعا کرتے ٹھیک۔
قرآن کے لفظوں میں لکھا اللہ 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 جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ ظفر جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ ظفر بے زبان ہو ذکر تیرا اللہ 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 کہتے ہیں پھولوں کی اللہ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا دیتا ہے سلام اللہ بہت اچھی لگ رہی ہے محبت سے پورے دور چکے ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا دیتا ہے سلام اللہ انہیں خالق کے دو جہان نے بنایا انہیں خالق کے دو جہان نے بنایا انہیں خالق کے دو جہان نے بنایا کیا تمام انبیاء کا امام اللہ تمام انبیاء کا امام اللہ ہمارے نبی کا مقام اللہ خدا دیتا ہے کلام اللہ کلام اس میں کیا ہے کلام میں خدا ہے کلام اس میں کیا ہے کلام میں خدا ہے کلام اس میں کیا ہے کلام میں خدا ہے رسول خدا کا کلام اللہ رسول خدا کا کلام اللہ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ بدی سے بچو اور نیکی کرو تم بدی سے بچو اور نیکی کرو تم یہ قرآن کا ہے پیام اللہ یہ قرآن کا ہے پیام اللہ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ ناسکا انتہائی خوبصورت یہ میں چیک کر کے پڑھتا ہوں کہ اگر موگے بھی سنا رہے تو سبحان اللہ ضرور کہہ دیتے ہیں اب میں نہیں کہتا کہ سبحان اللہ کہیں شیر دو سکون بخشتا ہے سکون بخشتا ہے مصیبت میں دل کو
سکون بخشتا ہے مصیبت میں دل کو کیا محمد کا محبوب نام محمد کا محبوب نام ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ اور آخری سنت کا طلحہ یہ تکریم کا ہے تقاضا طلحہ یہ تکریم کا ہے تقاضا کیا تقاضا ہے کیے جاؤ تم صبح و شام اللہ کیے جاؤ تم صبح و شام اللہ کیے جاؤ تم صبح و شام اللہ بھائی سب ساتھی 3 دفعہ درود شریف 3 دفعہ درود شریف 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه یا اللہ اس کا ثواب ہمارے تمام بزرگوں کو مشائخین کو اولیاء کرام کو سلسلہ نقش بندیہ سہروردیہ قادریہ چشتیہ یا اللہ جتنے اس سلسلے کے بزرگ ہیں اب تک گزرے ہیں یا اللہ ان سب کو ثواب پہنچا دے یا اللہ ان کی برکت سے ہماری مجلسوں کو آباد رکھے اللہ ان کی برکت سے ان کے فضول سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اللہ ان کی برکت سے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق دے یا اللہ ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما آمین ذکر اسم ذات اللہ 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 اللہ
اللہ جل شانہ. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں پھر اس کو. یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی انوارات میرے دل میں اتر رہے. استغفر اللہ تعالی ربی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی وہ ساری عطا فرما. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ مانگی، اللہ ہمیں پناہ عطا فرما. یا اللہ، ہم سب کے جان کی، مال کی، عزت کی، ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ، جن ساتھیوں نے یہ انتظام پروگرام بنایا ہے ان کو جزائے خیر عطا فرما. اللہ، یہ دین کے مراکز ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ذکر کے حلقے ہیں، اللہ ان کو قیامت تک کے لیے آباد فرما. یا اللہ، کسی کے جائز کام میں جو رکاوٹ ہے اپنی رحمت سے ان رکاوٹوں کو دور فرما. اللہ، ہمارے اکابر، بزرگ، مشائخ، ماں باپ، والدین، دوست احباب جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما. ان کی قبروں کو جنت کا باغ فرما. یا اللہ، جو زندہ ہیں ان کو ایمان والی، اسلام والی زندگی عطا فرما. یا اللہ، ہمارے ہر چھوٹے گناہ کو معاف کر، ہمارے بڑے گناہوں کو معاف کر. جو ہم کر کے بھول گئے ہیں یا اللہ وہ بھی معاف کر. جو گناہ ہمیں یاد ہیں یا اللہ وہ بھی معاف کر. اے اللہ، جو اندھیرے میں کیے وہ بھی معاف کر. جو لوگوں کے سامنے کیے یا اللہ وہ بھی معاف کر. یا اللہ، جو مجمع عام میں کیے وہ بھی معاف کر. یا اللہ، اگر تو معاف کرے گا تیرا نقصان نہیں ہوگا. یا اللہ، اگر تو معاف نہیں کرے گا ہم پر بات ہو جائے گی. اللہ، تیرے بغیر کوئی معاف کرنے والا بھی تو نہیں ہے. اللہ، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں. اللہ، تیرے گھر کے علاوہ کسی کوئی گھر نہیں. اللہ، تیرے بغیر ہماری دکھوں کو ٹالنے والا کوئی نہیں. اللہ، تیرے بغیر ہماری مشکل کو حل کرنے والا کوئی نہیں. یا اللہ، اس مجمع میں نیک اور متقی لوگ بھی موجود ہیں. اللہ، معصوم بچے بھی موجود ہیں. اللہ، اور کے سب کے سے ہم سب کو معاف کر. یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محتاج ہیں. اللہ، زمین پر بھی تیرا قبضہ ہے، آسمانوں پر بھی تیرا قبضہ ہے. اللہ، ہم درمیان میں بھاگ نہیں سکتے. اللہ، تجھ کو ناراض نہیں کر سکتے. اللہ، تیرے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے. یا اللہ، معاف کر. یا اللہ، ہمارے گھروں پر خیر، برکت، رحمت نازل فرما. یا اللہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما. جو بیچارے بیمار ہیں ان کو صحت عطا. اللہ، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ختم فرما. اے اللہ، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ، جو گھروں میں غم ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ ان سے محفوظ فرما. اللہ، اسلام والوں کی خیر فرما. مجاہدین اسلام کی خیر فرما. استادوں کی، علماء کی، بزرگوں کی حفاظت فرما. یا اللہ، ہمیں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندہ رہنے میں خیر ہے. یا اللہ، اس وقت ہمیں بہت دے دے جب مر جانے میں خیر ہے. یا اللہ، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر تمہارا خاتمہ فرما. اللہ، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما. یا اللہ، جتنے یہ بھائی آئے ہوئے ہیں جن کی جو جائز حاجت ہے
ہماری بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں اللہ ان کی جائز حاجتوں کو اپنی رحمت سے پورا فرما یا اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرما اللہ آخرت میں کسی کا محتاج نہ فرما اللہ ہمارے گناہوں سے پردہ نہ ہٹا یا اللہ ہمارے لیے ستاری کا غفاری کا باب نہ فرما اللہ لوگوں کے سامنے ہمیں ذلیل اور رسوا نہ فرما یا اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا یا اللہ قیامت دنیا کی ذلت سے بچا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ کرنا یا اللہ میرے آقا کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرمانا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس عطا دے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہمیں حقدار بنا یا اللہ میرے آقا کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرما یا اللہ ایمان کی خیر فرما ایمان پر زندہ رکھ ایمان پر خاتمہ فرما جو مانگا وہ سب کچھ عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے یا اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما کن انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.